بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد عنان حکومت سنبھال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفظ اقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ چرند پرند اور جنات وغیرہ سب ان کے تابع فرمان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جتنا وسیع و عریض ملک عطا کیا ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں ذرا بر تکبر نہ تھا۔ وہ اپنے خراجات کے لیے شاہی خزانے سے ایک پیسہ تک نہ لیتے اور اپنے ہاتھ سے زنبیل سی کر اسے فروخت کر کے اپنا وقت گزارتے۔ کھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے جو پیس کر آٹا بناتے اور اس کی روٹی پکا کر کھاتے۔ آپ اکثر روزہ رکھتے تھے اور ہر شام بیت المقدس میں جا کر غریبوں اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلیمانی انگوٹھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں، شیاطین اور جانوروں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کنندہ تھا، جس کی تاثیر تھی کہ انسانوں، حیوان، چرند پرند، جنوں پری سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت بہت وسیع ہو گئی، انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز معمول کے مطابق آپ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے اور اپنی انگوٹھی ایک لونڈی کے حوالے کر گئے۔ ان کے جاتے ہی دیواؤں کے ملک کا بادشاہ حمودلیس وہاں آ گیا۔ اس نے لونڈی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی حاصل کی اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا۔ اس انگوٹھی کے سبب سارا کاروبار سلطنت چل رہا تھا۔ چنانچہ انگوٹھی پاس نہ ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سب کچھ چھین گیا اور وہ انگوٹھی دوبارہ پانے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے وہ ایک روز بنی اسرائیل کے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے۔ آپ بہت بھوکے اور پیاسے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک عورت نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ میرا شوہر گھر سے باہر ہے۔ خاتون نے کہا، اس کی غیر موجودگی میں غیر محرم کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ میرے باغ میں چلے جاؤ، جب میرا شوہر واپس آئے گا تو وہ تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عورت کا جواب سن کر اس کے باغ میں گئے اور پانی پی کر سو گئے۔ سونے کے دوران باغ میں کہیں سے ایک ناگ نکلا اور آپ کے قریب بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اس خاتون کا شوہر باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے بتایا، یہ مسافر ہے اور آپ کے انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیدار ہوئے تو ناگ وہاں سے چلا گیا۔ عورت کا شوہر آپ سے بے حد متاثر ہوا اور اس نے آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ آپ نے اس شخص کی بیٹی سے شادی کی اور 3 روز وہاں رکنے کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ادھر آپ کے تخت پر حمودلیس قابض تھا، جو جنات میں سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم شکل بن کر تخت پر بیٹھا تھا، مگر جلدی اس کی حرکتوں سے لوگوں کو شک ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا شک دور کرنے کے لیے یہ تدبیر کی کہ حمودلیس کو توریت پڑھ کر سنانے کے لیے کہا جائے۔ حمودلیس توریت نہ پڑھ سکا، جس پر اور لوگوں نے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ حمودلیس گھبرا گیا۔ وہ کلام الہی سن کر وہاں نہ رک سکا اور فوراً غائب ہو گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں پھینک دی، جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک روز دریا پر گئے تو وہاں چند مچھیرے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا تو آپ بھی ایک آدمی کے ساتھ مل کر مچھلیاں پکڑنے لگے۔ قدرت خداوندی سے ان کے جال میں وہی مچھلی پھنس گئی جس نے آپ کی انگوٹھی نگلی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے وہ مچھلی پکانے کے لیے خریدی اور گھر لا کر اپنی بیوی کو دی۔ بیوی سے فرمایا کہ مچھلی کو آج شام پکا لینا۔ آپ کو بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کی انگوٹھی کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ جب آپ کی بیوی نے مچھلی کا پیٹ چیک کیا تو اسے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ بیوی نے انگوٹھی آپ کو دکھائی تو آپ نے انگوٹھی کو فوراً پہچان لیا۔
انگوٹھی حاصل ہوتے ہی آپ کا تخت و تاج آپ کو واپس مل گیا۔ آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان سمجھا جس میں آپ پورا اترے اور پہلے کی طرح حکومت کرنے لگے۔